السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد سید مزمل نام کے ایک بندے ہیں، تو انہوں نے ملالہ کے دفاع میں ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اس ویڈیو کو کچھ دوست جن کو جو میرے پاس ایڈ ہیں، میرے ساتھ ایڈ ہیں، تو وہ اپنے فیس بک پہ اور کچھ گروپس میں وہ شیئر کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس پہ بھی ذرا بات ہو جائے کہ جو چیزیں وہ کلیم کر رہے ہیں اپنی ویڈیو میں، اور جس طرز پہ اور جس انداز میں انہوں نے بات کی، تو اس میں کیا مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، وہ جب اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، آپ اگر ان کی ویڈیو خود بھی دیکھ لیں، تو اس میں سب سے پہلی بات وہ کیا کرتے ہیں کہ جن سیلیبریٹیز نے ملالہ کے اس بیان کو ہدف تنقید بنایا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی ان کی پاسٹ پہ جا کے اٹیک کر رہا ہے، اور ان کے پاسٹ کو سامنے لا کے کہتا ہے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے بارے میں بات کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو کسی کا پاسٹ جو ہے وہ گندہ ہے، اور کسی کے پاسٹ میں اس نے کچھ کام کیے ہیں، تو اب وہ پوری لائف کے لیے جو ہے تو وہ بین ہو گیا، وہ اب کسی نظریے پہ وہ بات نہیں کر سکتا، کسی نظریے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں جو کہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اکثر ہمارے لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے۔ ایک چیز ہے کسی کا عمل غلط ہونا۔ مثال کے طور پہ میں کوئی غلط کام کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ میں اگر سانگ سنتا ہوں، ٹھیک ہے، اب سانگ سننا میرا ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، اس پہ مجھے گناہ ہوگا، یہ کام غلط ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن اس پہ مجھے گناہ ہوگا، ایک چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ میں سانگ سننے کا دفاع کروں اور اس کو ڈیفینڈ کروں، ٹھیک ہے، اس کو اسلام کے عین مطابق ثابت کروں، یہ دو ایک علیحدہ چیزیں۔ اب پہلی صورت میں صرف ایک جرم کر رہا ہوں، لیکن دوسری صورت میں پوری طرح ایک بغاوت کر رہا ہوں، جو اسلام کا ایک پورا کانسیپٹ ہے، اس کے حوالے سے میں اس کے خلاف بغاوت پہ آ رہا ہوں۔ تو ان دو چیزوں کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ کسی کا عمل غلط ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ بات کرتے ہوئے انسان کا انداز دوسرا ہوتا ہے، اور اگر تو کسی کا نظریہ غلط ہے، تو نظریے پہ بات کرتے ہوئے ہم پاسٹ کو نہیں دیکھتے، اور نہ ہم اس بندے کے اپنے عمل کو دیکھتے ہیں۔ نظریے کے پر جب بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم نظریے سے متعلق بات کریں۔ جیسے اب ہم سارے مسلمان گنہگار ہیں، لیکن جب ہم اسلام کو ڈیفینڈ کرتے تو ہم اسلام کے نظریات کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے، ہم اپنے اعمال کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ایک باریک سی لائن ہے، اس کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو شرم آنی چاہیے، اس نے میرج کے انسٹیٹیوشن پہ حملہ کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ بات نہیں کی جس کو آپ نے سیکشولائز کر دیا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ انٹرویو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسی انٹرویو کو جہاں یہ لائن ختم کرتی ہے نا کہ پیپر کیوں سائن کرنے پڑتے ہیں، ہمیں پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی، اس کے اگلے جو دو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ملالہ لافس، کہ وہ ہنس کے کہتی ہے کہ جب میں اپنے گھر میں کہتی ہوں کہ ہمیں پیپر کیوں سائن کرنے پڑتے ہیں اپنی امی کو، تو میری امی آگے سے کہتی ہیں کہ بیٹا یہ بہت غلط بات ہے، اور غصے میں وہ کہتی ہیں کہ شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے اور وہ ہر صورت تم نے کرنی ہے۔ یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ملالہ کے بیان کو مس انٹرپریٹیشن آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی، ٹھیک ہے، اور وہ پھر وہ کہتے ہیں، ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ووگ پہ جا کر اس کو پڑھ لیں، تو ہم اس کی طرف بھی ہم جائیں گے، لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ اگر کسی بندے کے بیان کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ اس کی خود وضاحت کر لے۔ اچھا، کسی بھی قسم کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی کا اپنے اس بیان کے بارے میں کیا کہنا ہے جو انہوں نے دیا ہے، تو کیا وہ اس کی کچھ وضاحت ضروری سمجھتی ہے یا نہیں، کیونکہ اب اس بیان کو دیے ہوئے تقریباً 4 دن ہو چکے ہیں۔ تو چلیں ہم ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں، جہاں پر وہ اس طرح کی چیزیں ڈیفینیٹلی ان کو کلیریفائی کر رہی ہوگی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ملالہ کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ویریفائڈ کا بیج بھی لگا ہوا ہے، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی اور، بلکہ آپ خود بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ میں آیا، یہ دیکھیں، یہ ووگ میں جو میگزین پہ ان کا کور لگا ہوا ہے، ادھر یہ 2 جون کو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور پھر 4 جون کو اسی پہ بات کرتے ہوئے ایک اور ٹویٹ کی ہے، لیکن آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 7 گھنٹے پہلے انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، تو وہ ٹویٹ دیکھے کہ وہ کیا ہے۔ مطلب ان کو اپنی بیان پہ کسی قسم کی ندامت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی وضاحت وہ ضروری نہیں سمجھتی، جو بیان ہے ایز اٹ از جو ہے، جو اس پہ لوگ ریئیکشن دے رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی، اور نہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری بات کی مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے۔ اب میرا سوال میرے ان دوستوں سے ہیں جو کہ ان کی وضاحتیں دے رہے ہیں کہ بھئی کیا ملالہ کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی یا آپ کی وضاحت ہوگی۔ پھر ہمارے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں تو
انٹرویو کو غور سے پڑھیں. چلیں آ جائیں غور سے پڑھتے ہیں کہ انٹرویو میں کیا لکھا ہے. یہ میں نے ان کا انٹرویو نکالا ہے جو کہ ووگ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل نیچے آپ جب سکرول کر کے آئیں گے فل اینڈ پہ تو اینڈ پہ آپ کو یہ پیراگراف ملے گا. اچھا یہ اصل بات ہے جو کہ آج کل موضوع بنا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ جو جس بندے نے انٹرویو کیا ہے اس کے کمنٹس اور پھر وہ میگزین میں ڈیفینیٹلی پبلش ہوئے ہیں, انہوں نے خود بھی دیکھے ہوں گے. یہ والا جملہ آپ ذرا پڑھ لیں. یہ کیا لکھا ہے؟ شی از ناٹ شیور اف شی ول ایور میری ہر سیلف. ٹھیک ہے, یہاں پر وہ پہلے یہ بات کر رہا ہے کہ وہ بالکل اس کو فی الحال یقین نہیں ہے کہ وہ کبھی شادی کرے گی. ٹھیک ہے, اس بات کے بعد وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آئی اسٹل ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی پیپل ہیو ٹو گیٹ میریڈ, کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں شادی کرتے ہیں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ہیو اے پرسن ان یور لائف, ان الفاظ پہ غور کریں. اف یو وانٹ ٹو ہیو اے پرسن ان یور لائف, ان الفاظ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندی شادی سے یا کسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنے سے خوفزدہ نہیں ہے. اس کو اعتراض صرف اس بات پہ کہ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی بھی ہے تو وائی ڈو یو ہیو ٹو سائن میرج پیپرز, تو اس بندے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو شادی والے کاغذات پر دستخط کیوں ضروری ہے؟ وائی کینٹ اٹ جسٹ بی اے پارٹنرشپ, اور یہ صرف ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب یہ تھی ساری بات. ٹھیک ہے, اچھا پھر ہمارے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہنسی ہے, ملالہ لفظ. تو بھائی بات یہاں پر اس نے جو بات کرنی تھی وہ کر لی. اب وہ ہنسی کس بات پہ ہے؟ ہنسی وہ اس بات پہ ہے جب ایڈیٹر کہتا ہے کہ ہر مدر, جو جس بندے نے انٹرویو کیا ہے, کہ اس کی ماں لائک موسٹ مدرس ڈس ایگریز, اور اس بات پہ اس کی ماں جو ہے تو وہ اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتی ہے. اور پھر جب وہ اپنی ماں کی بات کہتی ہے کہ بھئی جب میں اس کو بھی یہ بات کہتی ہوں تو مائی مم از لائک, اس بات کو ایکسپریس کرتے ہوئے وہ ہنستی ہے. وہ اس بات پہ نہیں ہنسی, وہ اس بات پہ ہنسی. بہرحال آپ اس کی جو بھی وضاحت کریں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی اس نے یہ والی بات بھی بالکل لائٹر ٹون میں کہی ہے. تو بھئی وہ بندی ایکسپریس کیوں نہیں کر رہی؟ آپ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں اور وہاں پر آپ چیک کر لیں کہ اس نے یہ جو مس انٹرپریٹیشن بقول آپ کے ہو رہا ہے تو وہ خود اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. اینڈ ڈونٹ یو ڈیئر سے اینی تھنگ لائک دیٹ. بہرحال یہ تو پھر آگے مزید باتیں ہیں. تو یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا. اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل اینڈ پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ڈیڈنٹ ریئلائز دیٹ یو آر ناٹ دا سیم پرسن آل دا ٹائم, یو چینج ایز ویل اینڈ یو آر گروئنگ. بھائی ضروری نہیں ہے کہ جو بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو وہ آپ آ کے کہہ بھی دیں. اور جب ایک چیز پبلش ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے اپنے ریلیجیس نارمز, آپ نے اپنے کلچرل نارمز, ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بقول آپ کے وہ مسلمز کی اور وہ جو ہیں آپ کے کلچر کی ریپرزنٹیٹیو ہے, تو جب کلچر کی ریپرزنٹیٹیو جا کے پبلک میں اس قسم کی باتیں کرے گی تو وہ کلچر کو ریپرزنٹ کر رہی ہے. آپ اس کو کہتے ہیں, مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار تم کیوں جسٹیفائی کر رہے ہو, اس نے واقعی میرج کے انسٹیٹیوشن پہ حملہ کیا ہے, میں تب بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے, اگر اس نے یہ بات کر بھی دی ہے تو اس قدر اپریشن ہماری خواتین نے برداشت کیا ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے فیملی کا, وہ مرد ہوتا ہے, وہ کہتا ہے تو نے باہر نہیں جانا, تو نے کپڑے میری مرضی سے پہننے ہیں, تو نے موبائل نہیں رکھنا, تیرے منہ پہ ایسڈ پھینک دوں گا کسی سے بات کی تو, نوکری نہیں کرنی. تو وہ پنجرے میں بند کر کے ایک خاتون کو رکھتا ہے. اس کے بعد خواتین کو محبت ہونی چاہیے اس انسٹیٹیوشن سے. آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ اس ملک کے اندر خواتین شادی سے خوفزدہ کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کی آواز بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کو آپ نے اسلامک لینس سے دیکھنا ہوتا ہے. اچھا اس کلپ میں آپ لوگ دیکھ لیں, وہ کہتا ہے میں تب بھی اس کو ڈیفینڈ کروں گا اگر یہ بیان اسی طرح سے ہو. دیکھیں اب اس پہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے, آپ لوگ خود اس جملے کو غور کر لیں. وہ اس چیز کا بھی قائل ہے, اگر وہ اس نے یہ بات بھی کی ہے نا ایز اٹ از, اسی پرسپیکٹو میں جس طرح ہم لوگ پیش کر رہے ہیں, تب بھی وہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا. یہ تو آپ کے سامنے خود انہوں نے اقرار کر لیا اس بات کا. اچھا پھر اس بات کو وہ کرنے کے لیے وہ فیمیلز کی بات کرتا ہے کہ بھئی فیمیلز انسیکیور ہے, یہ ہے. بھئی انسیکیورٹی ایک علیحدہ چیز ہے, ایک پوری کی پوری انسٹیٹیوشن کا انکار کرنا یہ علیحدہ چیز ہوتی ہے. کمزوریاں ہو سکتی ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے, لیکن اس کمزوریوں کو بنیاد بنا کے آپ پورے کے پورے ایک انسٹیٹیوٹ کا انکار کر لیں, آپ پورے کے پورے ایک نظریے کا انکار کر دیں, یہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم ملالہ کے بیان کو ہی لے لیں تو ملالہ کمپیریزن کر رہی ہے میرج ورسز پارٹنرشپ. ایک ہی بندے کی بات ہو رہی ہے,
کہ ایک ہی بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، لیکن وہ بندہ پارٹنر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ تو پارٹنرشپ کے ساتھ اس کی کمپیریزن کر، اس کا مطلب یہ کہ وہ میرج میں تو انسیکیور فیل کر رہی ہے لیکن پارٹنرشپ میں سیکیورٹی فیل کر رہی ہے۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہی تو ہمارا پوائنٹ ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے بیان جس پرسپیکٹو میں دیا ہے، وہ جس چیز کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اسی کو تنقید کا موضوع بنا رہے ہیں۔ آپ جو ہیں تو آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگوں کے پاسٹ میں جا رہے ہیں، آپ جو ہیں تو اسی چیز کو ڈیفینڈ، بجائے اس کے کہ آپ اس نظریے پہ بات کریں کہ بھئی ایک اسلامک پرسپیکٹو میں اس نظریے کی کیا حیثیت ہے۔ تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں، جو کہ ایک گلوبل سنسیشن ہے پوری دنیا میں، ینگسٹ نوبیل پیس laureate ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو پرائز ملتا ہے پوری دنیا میں، وومن ایجوکیشن کا ایک سمبل ہے۔ یو این کی اسمبلی میں اسپیچ کرنے جاتی ہے، دنیا کے ورلڈ لیڈرز اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، راؤنڈ آف اپلاز دیتے ہیں اس کو۔ پوری دنیا میں پاکستان کی جو کلچرل ویلیوز ہیں اس کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ورلڈ لیڈرز جب اس سے ملاقات کرتے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی رسپیکٹ کے اندر۔ پتہ نہیں کس، یہ اسی طرح نا کہ آپ چھوٹے سے اور کمزور انسان ہیں، آپ ہرکیولیز کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کا بات کرنا بنتا ہے ایسے کسی انٹرنیشنل فگر کے اوپر جس کی اتنی اچیومنٹس ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو بھائی صاحب ہیں تو یہ ملالہ کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں تو وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں اور جو ہیں تو وہ ایک پبلک فگر ہے، یو این میں لوگ اس کے لیے راؤنڈ آف اپلاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ۔ بھئی ایک اصولی بات ہے، میں صرف ملالہ سے ریلیٹڈ نہیں کہہ رہا، کوئی بھی بندہ جس کے ایک لفظ کہنے پہ پوری دنیا کھڑی ہوتی ہو، دوسرا لفظ کہنے پہ پوری دنیا بیٹھ جاتی ہو، اگر تو وہ اسلامی نظریات کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ ہمارے لیے معیار، ہمارے لیے محبت کا معیار بھی اللہ کی شریعت ہے، ہمارے لیے نفرت کا معیار بھی اللہ کی شریعت ہے۔ تو آپ چاہے پوری دنیا کو بھی اس کی تعریف میں لگا دے، چاہے جو بھی بندہ، ہمارے لیے وہ قابل نفرت ہوگا اگر تو وہ اللہ کی شریعت کو ٹارگٹ کرتا ہے، ہمارے لیے وہ قابل عزت ہوگا اگر وہ اللہ کی شریعت کو جو ہے تو وہ بات کرتا ہے اس کی۔ تو کل کو تو دجال بھی آ جائے گا، اس کے لیے تو لوگ راؤنڈ آف اپلاز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں نا۔ دجال کے پیچھے تو پوری دنیا کی حکومتیں اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہوں گی، وہ جو کہہ رہا ہوگا وہی چیز ہوگا، تو کیا ہم اس کو بھی سر پہ بٹھا لیں گے؟ تو بھئی یہ چیز نہیں، ہمارے اپنے کچھ بنیاد ہیں، ہمارے اصول ہیں، اسی وجہ سے ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، ہم بنیاد پرست ہیں، ہمارے کچھ بنیادیں ہیں، اس بنیادوں کے خلاف جو بھی آئے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا، ویسے ویڈیو ان کی لمبی تھی، بات تو اس پہ اور بھی بہت ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ دورانیہ بڑھ رہا ہے تو یہیں پر اختتام کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔